ایران نے جنگ بندی کے دوران آبنر ہرمز کھول دی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کی ایک اور بڑی کامیابی. لبنان اسرائیل جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران معاہدے میں دوسری سب سے بڑی رکاوٹ بھی دور. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں. تجارتی جہاز جنگ بندی کی باقی مدت کے دوران بلا تعطل سفر کر سکیں گے. شکریہ پاکستان، شکریہ عظیم وزیر اعظم، شکریہ عظیم فیلڈ مارشل. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شاندار لفظوں میں پاکستان سے اظہار تشکر. کہا آج دنیا کے لیے عظیم اور یادگار دن ہے. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل دونوں زبردست شخصیات ہیں. پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شریک عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں. ترک صدر طیب اردوان، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقاتیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی قازقستان، آذربائیجان اور شام کے صدور سے بھی ملاقاتیں. وزیر اعظم نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کوسوو کی سابق صدر سے بھی ملاقاتیں کی. وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. ترک صدر اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یکجہتی کا اظہار کیا. اور آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں بڑی کمی. WTI خام تیل کی قیمت میں 14% کمی، $81 فی بیرل ہو گیا. عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت میں 13% کمی، $86 سے نیچے آ گیا. وال اسٹریٹ اور یورپی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی. لندن اسٹاک مارکیٹ اوپر، یورو اسٹاکس 2.5% بڑھ گیا. جرمن مارکیٹ میں بھی تیزی. جنگ بندی کے لیے چین کی اسرائیل اور لبنان سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تنازعات کے حل کے لیے سیاسی اور سفارتی راستہ اپنانا ناگزیر ہے. امریکہ ایران جنگ بندی اور عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی کردار. فیلڈ مارشل کی مدبرانہ قیادت انہیں دنیا بھر کے ملٹری لیڈر سے ممتاز کرتی ہے. فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نے امریکہ ایران کے درمیان پاکستان کو قابل قبول ثالث بنایا. کامیابی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے. تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات. ایرانی صدر نے کہا جنگ روکنے میں پاکستان کا مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار قابل تحسین ہے. ایران خطے میں امن و استحکام اور برادرانہ تعلقات چاہتا ہے. امت اسلامیہ کا اتحاد صہیونی حکومت کے اہداف کے حصول کو روک دے گا. خطے کے ملکوں کو علاقائی سلامتی کو یقینی بنانا ہوگا. فیلڈ مارشل کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز میں ایرانی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبداللہی سے بھی ملاقات ہوئی. انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیشی وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمان کی ملاقات. تعاون کو مزید فروغ دینے اور سفارتی روابط مستحکم کرنے پر اتفاق. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قبرص کے وزیر خارجہ اور جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقاتیں. دفتر خارجہ کے مطابق باہمی مفاد اور عوامی رابطوں کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کی عالمی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف. اور بغیر ٹھوس وجہ التوا مانگنے پر ہرجانہ سمیت سخت کارروائی ہوگی. سپریم کورٹ نے مقدمات میں وکلاء کی جانب سے التوا کی روایت کے خلاف فیصلہ دے دیا. تحریری حکم نامہ جاری. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا غیر ضروری التوا کی درخواستوں پر برہمی کا اظہار. عدالت نے کہا وکیل کا ذاتی مصروفیت کی بنیاد پر التوا مانگنا کسی قانونی منطق سے مطابقت نہیں رکھتا. غیر ضروری التوا انصاف کی راہ میں رکاوٹ اور فیئر ٹرائل کے حق کے خلاف ہے. لبنان اور اسرائیل میں 10 دن کی جنگ بندی. امریکی صدر ٹرمپ نے بتایا نیتن یاہو اور جوزف اون سے بات ہوئی. دونوں جنگ بند کرنے پر راضی ہو گئے. بحیثیت صدر 10ویں جنگ ختم کرا رہا ہوں. اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی صدر کو وائٹ ہاؤس مدعو کر رہا ہوں. ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا لبنان اور اسرائیل نے 34 سال بعد واشنگٹن میں براہ راست مذاکرات کیے. لبنان کے صدر جوزف اون نے دیر پا امن اور استحکام کے لیے کوششوں پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا. کہا وہ جلد بھڑکتی آگ بجھانے کی کوشش کریں گے.
लेबनान और इसराइल में 10 दिन की जंग बंदी पर लेबनान में जश्न, लोग बैरूत की सड़कों पर निकल आए, आतिशबाजी भी की गई। तेहरान की सड़कों पर भी हजारों अफराद निकल आए। शहरियों ने हिजबुल्लाह के हक में और इसराइली मजालिम और जारियत के खिलाफ नारे लगाए। पासदारान इनकलाब के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा, लेबनान और खित्ते के अवाम जानते हैं फैसला कुन जंग की फातेह हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह का कहना है, हम जंग बंदी का एहतराम करेंगे। लेबनान में जंग बंदी पर ईरानी स्पीकर का रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। बाकर कालिबॉफ ने एक्स पर लिखा, सालसी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंग बंदी हुई। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है, इसराइल लेबनान जंग बंदी कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। लेबनान में जंग बंदी पाकिस्तान की सालसी में तय पाने वाले ईरान अमरीका मुआहदे का हिस्सा थी। इब्तदा ही से जोर दिया था, लेबनान समेत पूरे खित्ते में बैक वक्त जंग बंदी की जरूरत है। इस्माइल बकाई ने तमाम कैदियों की रिहाई, बेघर होने वालों की वापसी का भी मुतालबा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात, खित्ते की ताजा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिकंदर मोमिनी ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा, कहा ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वुस्ता तनाज़ुर के देर पा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग में ही तनाज़ात का हल है। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी के बाद पाकिस्तानी परचम वाला जहाज आबनाए हुर्मुज से बाहर निकलने वाला पहला करियर बन गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी परचम वाला टैंकर हफ्ते के आखिर में खलीज फारिस में दाखिल हुआ था, जो कामयाबी से आबनाए हुर्मुज से निकल गया। सेंटकॉम का कहना है, अमरीकी अफवाज ने आबनाए हुर्मुज के रास्ते बंद नहीं किए, बल्कि सिर्फ ईरानी बंदरगाहों और साहिली पट्टी को जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर रखी है। 12 बहरी जहाज और 100 तैयारे ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी भी तैनात हैं। दावा किया, 14 जहाज नाकाबंदी की तामील करते हुए मुड़ चुके हैं। आबनाए हुर्मुज दोबारा खोलने से मुतालिक 40 मुल्कों के रहनुमाओं का इजलास आज होगा। बरतानिया और फ्रांस के रहनुमा वर्चुअल इजलास की मेजबानी करेंगे। अमरीका ईरान जंगबंदी के इस्तेहकाम और बहरी रास्तों की बहाली पर गौर किया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक इजलास में बैनुल-अक़वामी दिफाई मिशन कायम किया जाएगा। मिशन का मकसद आबनाए हुर्मुज को महफूज और फाल बनाना होगा। फौजी ताउन हालात बेहतर होने पर फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। OIC का इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। OIC सेक्रेटेरिएट का कहना है, इसराइली जेलों में 9,500 से ज्यादा फलस्तीनी कैद हैं। फलस्तीनियों को तालीम, तिब्बी सहूलतों और अहल खाना से राब्ते के हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। कैदियों को तशद्दुद, बदसलूकी, जिनसी ज्यादती और भूख जैसे गैर इंसानी सलूक का सामना है। इसराइली इक़दामात जेनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कचहरे में लाने का मुतालबा। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में बुशरा बीबी की आंख का ऑपरेशन, सर्जरी और 1 रात कयाम के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बुशरा बीबी की दाईं आंख की बिनाई मुतासर होने की शिकायत पर तिब्बी मुआयना किया गया तो रेटिनल डिटैचमेंट की तशखीस हुई और फौरी तौर पर सर्जरी तजवीज की गई। बुशरा बीबी को गुज़श्ता शाम अस्पताल मुंतकिल किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और माहिर पैनल ने सर्जरी की, जिसके बाद उन्हें वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात करवाई गई, जो 1 घंटा जारी रही। रिकॉर्ड तरक्याती काम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने किए हैं, लेकिन हमेशा सूबा सिंध को एक सोची समझी साजिश के तहत टारगेट किया जाता है। सूबाई हुकूमत ने जो सड़कें बनाई है वो सबसे बेहतरीन है। हमारे पास पाकिस्तान की बेहतरीन हॉस्पिटल्स भी हैं। सिंध हुकूमत ने सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए।
سوچی سمجھی سازش کے تحت پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ میں 10 سے زائد جدید آٹزم سینٹرز بنائے گئے ہیں جن کا مقابلہ دنیا میں قائم سینٹر سے کیا جا سکتا ہے. عوام کو ریلیف دینے کے لیے بسوں کو بھاری سبسڈی دی گئی. حکومت چھوٹے کسانوں کو 1500 روپے فی ایکڑ فراہم کر رہی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں. چینی وزیر خزانہ اور پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر سے ملاقات. معاشی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. محمد اورنگزیب کا چین کی پاکستان کے لیے دیرینہ اور مسلسل حمایت پر اظہار تشکر. IMF میں چین کے تعمیری کردار کو سراہا. پینڈا بانڈ کے اجرا پر پیش رفت سے چینی وزیر خزانہ کو آگاہ کیا. محمد اورنگزیب کی موڈیز کے نمائندوں سے بھی ملاقات. کہا تمام قرض دہندگان کو بر وقت ادائیگیاں کی جا رہی ہیں. سعودی عرب کی مالی معاونت سے معاشی پوزیشن مزید مستحکم ہوگی. اسٹیٹ بینک میں رکھے $3 ارب کے سعودی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع. معاہدے پر دستخط ہو گئے. اعلامیہ جاری. کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان. بینچ مارک 100 انڈیکس کی 1,73,000 کی سطح بحال. دوران ٹریڈنگ 3,350 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. وفاقی آئینی عدالت نے بھارتی اور اسرائیلی کتب اور اشیاء کی درآمد پر پابندی کی نوٹیفیکیشن کو قانونی طور پر درست قرار دے دیا. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے وفاقی حکومت کو دی گئی تمام ہدایات کا لدم. جسٹس عامر فاروق نے اکثریتی تحریری فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس علی باقر نشفی نے اضافی نوٹ جاری کیا. پڑھنے کے حق کے ساتھ لکھنے کے حق کو بھی لازمی بنیادی حق قرار دے دیا. اضافی نوٹ میں لکھا حب الوطنی اور قومی سلامتی اہم ہے. قوم کو جدید چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے فکری طور پر مضبوط بنانا ضروری ہے. پاور سیکٹر کی ملازمین کے لیے فری بجلی یونٹس کی سہولت ختم کر دی گئی. وزیر توانائی اویس لغاری کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم. کہا وزیر اعظم کی قیادت میں پہلی بار ملازمین کی فری یونٹس ختم ہوئے. فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا سب سے پرانا اور دیرینہ مطالبہ تھا. ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے. کراچی میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. شوہر کے بعد بیوی بھی وائرس کا شکار ہو گئی. خاتون اسپتال میں داخل. ملیر کا رہائشی 42 سالہ شخص صحت یاب ہو کر گھر منتقل ہو گیا. اسپتال ذرائع کا کہنا ہے متاثرہ فیملی کے بچوں میں منکی پاکس کی کوئی علامت نہیں پائی گئی. رواں سال شہر میں منکی پاکس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4 ہو گئی. ملک بھر میں جاری انسداد پولیو مہم کا 5واں روز. 4 کروڑ 28 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن مکمل. بچوں کو وائٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جا رہی ہے. قومی پولیو مہم 19 اپریل تک جاری رہے گی. لاہور سے کراچی جانے والی پاک بزنس ایکسپریس 8.5 گھنٹے تاخیر کا شکار. سپہر 4:30 کے بجائے رات 1 بجے روانہ ہوگی. کراچی ایکسپریس شام 6 کے بجائے 2 گھنٹے تاخیر سے رات 8 بجے روانہ ہوگی. قراقرم ایکسپریس 45 منٹ تاخیر سے 3:45 بجے روانہ ہوگی. HBL PSL 11 میں آج لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہوگا. گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کے خلاف 8 وکٹ سے کامیابی حاصل کی. تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. اور ہر لمحہ پرجوش PSL اسپیشل. وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے. شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے. مفتاح اسماعیل آج بنیں گے مہمان. سامنا کریں گے دلچسپ سوالات کا. عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے.